بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نماز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں یا کہ ماں باپ اس پر جبر و تشدد اور ظلم و زیادتی کر رہے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے مر جائیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اگر وہ چلا بھی جائے تو بس تھوڑی دیر کے لیے جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی قسم پوری ہو جائے۔ حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہا عن جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو اور ہر بچے کا بستر الگ کر دو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بہت کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا روپیہ پیسہ نہیں دیتے جس سے اور میری اور میرے بچوں کی جائز ضروریات پوری ہو جائیں، تو میں ضرورت کے بقدر ان کی جیب سے پیسے نکال لیتی ہوں، میرا ایسا کرنا گناہ تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرورت کے لیے لینے میں کوئی حرج نہیں، ہاں اس سے زیادہ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتوں کو جوڑے رکھے، اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، صدقہ اور صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ آدمی کی عمر میں برکت دیتے ہیں اور دردناک موت کو دور فرما دیتے ہیں اور ہر طرح کی مصیبت و پریشانی سے چھٹکارا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں دین کا علم سیکھنے اور سکھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔